الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت واجب الاحترام حاضرین کرام، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ تصحیح نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کا ایک عظیم الشان کارنامہ، اس کی یاد میں اللہ نے قیامت تک کے لیے قربانی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ آج کے مختصر وقت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ آپ کا مختصر تعارف: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 3700 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 1300 سال، ایک روایت میں 1260 یعنی 1260 سال کے بعد پیدا ہوئے، جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، طوفان نوح کے بعد۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ نے مبعوث فرمائے، تقریباً 10 یا 12 انبیاء کے علاوہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے ہیں۔ ہزاروں کے حساب سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات مبعوث ہوئے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور آپ کی والدہ کا نام امیلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، وہ 3 بھائی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ناحور، دوسرے کا نام حاران، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بھائی آپ سے چھوٹا تھا، ان کا نام تھا حاران۔ ان سے حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا سفر فرمایا تو حضرت لوط علیہ السلام ساتھ تھے۔ قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر ہے کہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے ہیں
اور جا کر کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا ذکر سورہ ہود میں بھی ہے، فلما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے پہنچے تو انہوں نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انسانی شکل میں ملاقات کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت مہمان نواز تھے۔ آپ کی مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ آپ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، جو بھی ملتا انہیں لے آتے، دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی شخص کو لے آئے اور اس کے ہاتھ دھلائے، بٹھایا دسترخوان پر، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ تو اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا نہیں ہوں، میں کیا جانوں اللہ کون ہے، میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا کہ جو رب کے دیے کو کھاتے ہوئے رب کا نام نہیں لیتا وہ میرے دسترخوان پر کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ اب یہ بندہ اٹھا جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی، ابراہیم 60 سال سے میں اسے کھلا رہا ہوں اور 60 سال سے یہ میرا نام نہیں لے رہا، آج تیرے سامنے میرا نام نہ لیا، تو نے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، اور 3 وقت کا میں روز اسے کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے، فرمایا میں معذرت کرتا ہوں، آ جاؤ میرے دسترخوان پر۔ انہوں نے کہا اب تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کا نام نہیں لے رہا تھا نا اسی ذات نے مجھے تیرے پیچھے بھیجا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پہلے اس ذات کا میں غلام بنتا ہوں، پہلے مجھے اپنے رب کا کلمہ پڑھاؤ، بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، فرشتے آئے، آپ نے ان سے پوچھے بغیر جا کر بچھڑا ذبح کیا، بچھڑا ذبح کرنے کے بعد گوشت بنایا، گوشت بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ تو فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک، فرشتے کھانا نہیں کھا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کھانا نہیں کھا رہے، اس دور میں یہ دستور تھا، آج سے 100 سال پہلے جو بزرگ حضرات ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ جو کسی کے نقصان کے درپے ہوتا وہ اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا، وہ اس کے گھر کا پانی نہیں پیتا تھا۔ جس کے ساتھ دشمنی ہوتی کہ جب میں نے اس کا برا سوچنا ہے، جب میں نے اس کا برا کرنا ہے، پھر اس کے گھر کا نہ نمک کھانا ہے نہ پانی پینا ہے۔ سنا ایک چور چوری کرنے گیا اور کوئی چیز چمک رہی تھی، اس نے زبان کو لگایا، نمک تھا، اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ یار اس گھر کا میں نے نمک کھا لیا، اب اس گھر کی چوری نہیں کرنی۔ یعنی اس دور کی بات ہے جب مہمان اگر کسی کے گھر میں آتا تو مہمان کی ہر بات کو وہ برداشت کیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مہمان ہوا، رات کو اس کا پیٹ خراب ہوا اور اس کی وجہ سے بستر خراب ہوا، صبح شرمندگی کی وجہ سے جلدی جلدی چلا گیا اور وہ تلوار بھول گیا۔ جب تلوار لینے واپس آیا تو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک مقدس منور ہاتھوں سے وہ بستر صاف کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا جس نبی کے اخلاق اس قدر ہیں تو ہم کہاں دور جا رہے ہیں، فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لا کر سامنے رکھ دیا، انسانی شکل میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تک انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود سے پتہ نہیں چلا، معلوم ہوا جب تک اللہ اپنے جلیل القدر پیغمبر کو کوئی بات نہ بتائے، پیغمبر اپنے طور سے نہیں جانتا۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا رکھا، کھانا نہیں کھا رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا لا تخف، ابراہیم ڈرے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کی بستی کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو جا کر تباہ کریں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، ان کے دل میں آیا کہ یار وہاں تو میرا بھتیجا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں جو لوط علیہ السلام رہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، انہوں نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کو ہم بچا لیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ آج اللہ کا اس قدر سخت عذاب آ رہا ہے، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ آسمانوں سے پتھر صرف اس قوم پر برسے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی قوم پر پتھر نہیں برسے، پتھر برسے ہیں صرف اس قوم پر
یا جو بیت اللہ گرانے کے لیے ابرہ اپنا لشکر لایا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے، تو ابابیلوں کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے اللہ نے ان ہاتھی والوں پر بارش فرمائی تھی، پھینک اللہ رہے تھے اور ان ہاتھیوں کو، ان لشکر کے ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو رہے تھے۔ آج تک کسی قوم پر پتھروں کا عذاب سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے نہیں آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام الموحدین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے ہیں، آپ بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک کسی مورت کو، کسی صنم کو، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ صنم کسے کہا جاتا ہے؟ الذین یتخذون بصورت الانسان بالذهب والفضة والخشب، کوئی صورت گھاڑ لی جائے، پتھر پر انسانی شکل بنا لی جائے، یا لکڑی کی انسانی شکل بنا لی جائے، یا سونے چاندی کی بنا لی جائے، یہ اس کو بت یا صنم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، وہاں قوم میں 2 طرح کے لوگ تھے، چاند سورج ستاروں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اور اس وقت نمرود کا دور تھا، اس دور کا جو بادشاہ تھا نمرود تھا۔ اللہ رب العزت نے 4 بادشاہ اس کائنات میں ایسے پیدا فرمائے جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ ان 4 کے علاوہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جن کو پوری دنیا پر تسلط اور حکومت حاصل ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو حضرت سلیمان کی طرح آپ کو بادشاہت عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان نے دعا کی تھی، ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، اللہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہ دینا۔ میں اپنے اس بھائی کی اس دعا کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کو میں نے عرض کیا، اللہ میں مسکین کی حالت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اس حالت میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال 4 بادشاہ اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمائے جن کو پوری کائنات، پوری دنیا میں اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ ان میں 2 مسلمان، 2 کافر۔ 2 کافر کون؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا نمرود، اور دوسرا بخت نصر۔ یہ بخت نصر جو ہے مجوسی النسل تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اتنا اس نے مارا، اس قدر ظلم و ستم کیا کہ بیت المقدس سے سارا سونا چاندی جواہرات جب یہ لوٹ کے جا رہا تھا، 1,20,000 بیل گاڑیاں تھیں جس پر سونا لاد کر جا رہا تھا۔ اور قتل عام یہودیوں کا اس نے اس قدر کیا۔ یہ اسرائیل ابھی 100-150 سال پہلے بنا ہے۔ اسرائیل، یہ جو یہودیاں پوری دنیا میں اس نے بکھیر دیے تھے، اور یہودیوں کا قتل عام اس قدر کیا اس بخت نصر نے کہ چشموں کا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ یہ 2 بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے، کافر بادشاہ نے پوری روئے زمین پر تسلط اور حکومت عطا فرمائی۔ 2 مسلمان، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے پیغمبر اور نبوت عطا فرمائی، جنوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، چرند پرند، ہوا، ہر چیز پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور ہوا پر اس قدر حکومت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں ایک مچھر نے دعویٰ دائر کیا کہ ہوا آتی ہے تو ہمیں بے گھر کر دیتی ہے، ایک جگہ ہم ہوتے ہیں تو ہمیں دوسری جگہ جا کر پھینک دیتی ہے۔ تو ہوا پر جب یہ مقدمہ قائم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ہوا کو طلب کریں گے، آپ بھی آ جانا۔ اگلے دن جب ہوا کو بلایا گیا تو مچھر ایک بھی نہیں آیا۔ جب مچھر نہیں آیا تو دعویٰ ثابت نہ ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تخت عطا فرمایا جو ہوا میں، یہ جو آج مشینوں کے ذریعے جہاز اڑتے ہیں، وہ مشینوں پر نہیں، ہوا کے ذریعے تخت تھا۔ اس تخت کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں بچھائی جاتی تھیں، جنات آپ کے تابع تھے۔ اور سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے، بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کروائی۔ جن کام کر رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر یوں ٹیک لگا کر آپ نگرانی فرما رہے تھے۔ شرارت کا مادہ جنات میں
بہت زیادہ ہے، اگر آپ نگرانی نہ کرتے تو جنات بھاگ جاتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یوں عصا کے اوپر ٹیک لگا کر نگرانی فرما رہے تھے اور وہاں پر ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ جنات کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، اور دیمک نے اس عصا کو نیچے سے کھانا شروع کیا۔ جب عصا کمزور ہوا، اندر سے کھوکھلا ہوا اور عصا ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، تو جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عرصہ پہلے ہی انتقال فرما گئے ہیں، اور تب تک بیت المقدس کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات پر پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ اور دوسرا جو مسلمان بادشاہ ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین وہ بادشاہ تھا جس نے یاجوج ماجوج کو قید کیا تھا۔ ایک دیوار بنائی تھی، سیسا پلائی دیوار، اس کا ذکر سورہ کہف کے آخر میں موجود ہے۔ تو ذوالقرنین کو اللہ نے وہ بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ نمرود بھی اس دور کا پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں، آپ کو والد لے کر جاتے ہیں، والد اتنا قریبی ہے، بت بھی بناتا ہے، بت فروخت بھی کرتا ہے، اور اس کا نام آزر ہے۔ اس بات کو اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ آزر، اپنے والد آزر سے کہا، آزر ان کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تخت کے اوپر ایک نہایت کری شکل، ایک بدصورت انسان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو والد نے کہا کہ بیٹا یہ ہمارا رب ہے، یہ نمرود ہے اس کا نام، یہ ہمارا رب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق تو خوبصورت ہو اور رب بدصورت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو دل نہیں مانتا۔ آپ رات کو باہر نکلے ہیں، قوم ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، آپ نے فرمایا لما رآ کوكبا قال ھذا ربی، جب دیکھتے ہو ستاروں کو کہتے ہو کہ یہ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں۔ فلما افل قال لا احب الافلین، نا بینا میں تو ان کو رب نہیں مانتا جو غروب ہو جاتے ہیں، جو غروب ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے چاند کو دیکھا، چاند چمک رہا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، پوری آب و تاب کے ساتھ چاند چمک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اسی رب مانتے ہو۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جو چاند غروب ہو جائے ہم تو اسے رب نہیں مانتے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر تو یہ سورج بہت بڑا چمکدار گولا ہے، یہ بڑا رب ہے۔ اور جب غروب ہوا فرمایا انی بریء مما تشرکون، میں تو بری ہوں اس بات سے جس کی تم پوجا کر رہے ہو۔ یہ سبق دیا انہیں، اور اللہ نے یہ بات قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ علم نجوم، یہ تمہاری ہاتھ کی لکیریں، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ حقیقی ذات جو کرنے والی ہے وہ رب کی ذات ہے۔ مسلمان جا کر کسی نجوم کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے اور کہے کہ میری ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا میری قسمت کیا ہے، وہ قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کے پاؤں نہیں ہوتے، قسمت تو ان کی بھی ہوا کرتی ہے، اور بسا اوقات ان کی قسمت ہاتھ والوں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا، کسی ہاتھ دکھانے والے کے پاس گیا اور اس کی بات سن کر اس کی بات کو سچا جانا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ پر جو نازل ہوا اس نے سب کا انکار کر دیا، یہ بندہ کافر ہو گیا۔ اس کا اگر نکاح ہے تو نکاح ٹوٹ گیا۔ پہلے دور میں نجومی ہوا کرتے تھے، اور جب فرشتے آسمان دنیا سے نیچے آتے باہم باتیں کرتے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا، وہ فرشتہ کہتا مجھے یہ حکم ملا، یہ جنات اوپر جاتے وہاں سے ان کی خبریں سنتے، ایک بات سچی 100 جھوٹی ملا کر اپنے نجومیوں کو بتاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ مبعوث ہوئے، شیطانوں کا، جنوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، اللہ نے شہاب ثاقب کے گولے بنا دیے۔ جو شیاطین اوپر جاتے ہیں
یہ گولے ان پر برستے ہیں۔ یہ رات کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے چنگاری سی ایک کوئلہ سا جلتا ہوا دوڑ رہا ہوتا ہے تیزی سے۔ فرمایا یہ شیطان کے پیچھے جانے والا شہاب ثاقب ہوتا ہے۔ یہ جب آسمان کی اس حدود تک جاتے ہیں تو شہاب ثاقب اللہ ان کے پیچھے لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے پہلے بھی ہم یہ دیکھا کرتے تھے، جب نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا تب بھی یہ دیکھا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلے یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا ہوگا، یہ کسی کام کے لیے نہیں، لیکن اب ان شہاب ثاقب کو اللہ نے میری شریعت کے نازل ہونے کے بعد پیرے بٹھا دیے ہیں۔ آج کے بعد کوئی شیطان کوئی جن اوپر نہیں جا سکتا۔ جب شیاطین کا داخلہ جنات کا داخلہ اوپر جانا بند ہوا، شیاطین و جنات پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا اچانک تبدیلی آ گئی ہے، ہمارا داخلہ اچانک بند کیوں ہوا ہے۔ جماعتیں کی جماعتیں پوری روئے زمین پر گھوم رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں، اور ایک جماعت مکہ مکرمہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے پاس پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرما رہے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جنوں نے سنی، اللہ نے اس بات کو جنوں کے آپس میں کلام کو بھی اپنے قرآن میں نازل فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے اللہ کا کلام سن کر وہاں رک گئی۔ پھر یہ جماعت جاتی ہے دوسری جنوں کی جماعت کے پاس اور جا کر کہتی ہے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہمیں وہ وجہ مل گئی ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا، ہمارا آسمانوں پر داخلہ بند ہو گیا، وہ وجہ مل گئی ہے۔ سنو وہ وجہ کیا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اس میں ہے کیا، یہدی الی الرشد، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، سیدھے راستے کا سامان ہے، اس میں صراط مستقیم ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بھی، او جنوں کی جماعت سنو، ہم بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر تمہارے پاس آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا مجھے سارے ہی سر نظر آ رہے تھے، اتنے زیادہ جن تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نجومیت کا علم بھی اس وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ نے توحید کا مادہ رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں جاتے ہیں فرماتے ہیں یہ بد شکل اور کریہ النظر، یہ کریہ شکل والا بدصورت رب تو نہیں ہو سکتا، آپ نے کیسے اسے رب بنایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کا جب نمرود کو پتہ چلتا ہے، نمرود کہتا ہے مناظرہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، قوم کٹھی ہے، سارے لوگ کٹھے ہیں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل پیش کی، فرمایا تو رب نہیں ہو سکتا، میرا رب وہ ہے جو زندگیاں عطا کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موتیں دیتا ہے، میرا رب حیات کا بھی مالک موت کا بھی مالک۔ یہی وجہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں تو ایک چونٹی کو ادخلوا فی مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے جب کلام فرمایا تو آپ کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں، آپ نے فرمایا چونٹی مانگ، کیا مانگتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مانگ تو صحیح، اللہ نے مجھے یہ سلطنت عطا فرمائی۔ تو چونٹی نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تجھ سے مانگوں تو زد فی رزقی و عمری، میرے رزق میں اضافہ کر دے، میری عمر میں اضافہ کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رزق بھی اللہ کے پاس ہے، عمر بھی اللہ کے پاس ہے، زندگیاں بھی وہ عطا کرتا ہے، موتیں بھی وہی دیتا ہے۔ جب کسی کی موت نہیں آئی، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اس کو موت آ سکتی نہیں ہے۔
فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگیاں عطا کرتا ہے موتیں دیتا ہے۔ اس بے وقوف کو یہ بات سمجھ نہ آئی، اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، بے گناہ کو پکڑ کے قتل کر دیا، جو پھانسی کا قیدی تھا اسے چھوڑ دیا، دیکھو بھی اس پر موت آئی ہوئی تھی میں نے اسے چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا جس پر موت نہیں آئی تھی اسے موت دے دی، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بات ایسے نہیں بنے گی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلا جملہ جو فرمایا میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر رب ہے، تو اگر اللہ ہے، تو اگر الہ ہے، تو تیرے پاس اتنی قدرتیں ہیں تو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر۔ اللہ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، چپ لگ گئی، کفر حیران رہ گیا کہ حضرت ابراہیم کو میں کیا جواب دوں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قومیں کبھی ہدایت نہیں پایا کرتی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف تھا۔ انشاءاللہ پھر زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔